اسی پڑھ کے اور نکلیں اپنی گھر حفاظت سے آپ اور ہے اللہ بھائی، تعالیٰ کے سپرد خود ہی کر اپنے کے۔ آپ کا خیال کریں۔ اچھا میں یہ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھوں گی کہ ہاں میرا جی بیٹا ہے جو 4 ایئرس کا ہے، جی تو وہ تھوڑا سا بھی کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کے تھوڑا سا 2-4 نوالے بھی زیادہ لے لیتا ہے نا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن بھی نہیں آتے لیکن بار بار نا واش روم جانا پڑتا ہے اس کو، تو اس کے لیے مجھے کوئی بتائیں میں ڈائٹ۔ آپ کو بتا وہ دیتی ہوں، دودھ بھی نہیں لیتا ہے بالکل بھی، نہ دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز لیتا ہے، تو چلے اس میں کے آپ لیے کو پلیز بتا دیتی بتائیے۔ ہوں۔ اور چونکہ حالات کے اوپر بات ہو رہی تھی اور انہوں نے پورا واقعہ شیئر کیا، ایک لائن کی صرف میں تھینک یو فار دعا کالنگ۔ بتا رہی ہوں جو میں نے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائی ہوئی ہے، سب اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ عائشہ آیت توکلتو، الکرسی تو ماشاءاللہ سے نہیں لوگ آیت پڑھ کے الکرسی ہے، نکلتے اور گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلتو علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دس از اے سمپل دعا، ہر انسان گھر سے باہر، کیونکہ گھر سے نکلنا ہے باہر، بچوں کو بھی ہمیں بھی۔ ایک اور چیز میں ویورز کو بتانا چاہوں گی، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ بہت بے وقوفیاں کرنے لگے ہیں، بلکہ میں بھی اکثر یہ کرتی تھی، لیکن اب میں نے یہ ذرا کسی کو دیکھا کرتے ہوئے، اس دن میں اے ٹی ایم گئی تو وہ اے ٹی ایم لاک تھا اندر سے، تو وہ جو خاتون نکلی انہوں نے کہا بیٹا میں 2 دفعہ لٹ چکی ہوں اور اب میں لاک کرتی ہوں اے ٹی ایم اندر سے۔ اور وہاں اب میں نے یہ بھی ایک چیز نوٹ کی کہ اب بینک میں آپ اے ٹی ایم گئے نا، اب جیسے اے ٹی ایم میں آپ نے اے ٹی ایم یوز کرنا ہے، میں نے اس دن ایک گارڈ کو بولا، یہ جو سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں بلو یونیفارم پہن کے، بھائی تمہیں یہاں کیوں کھڑا کی ہے؟ تاکہ تم ان لوگوں کی حفاظت کرو، بینک کی حفاظت کرو اور اے ٹی ایم مشین کی حفاظت کرو جو اے ٹی ایم لوگ یوز کرنے آ رہے ہیں، ہماری سیکیورٹی ہو۔ بینک کا جنگلہ بن کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو باہر بلا رہا، میں نے کہا آپ ذرا باہر آئیں، میں نے کہا مجھے بتائیں، اور پتہ ہے وہ ایریا ایسا تھا کہ بالکل سنسان، بینک ہے، اے ٹی ایم ہے، جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہت کوائٹ سا ایریا تھا۔ اب اگر گارڈ بھی اندر ہی بیٹھا ہے، جتنی دیر میں وہ گارڈ نکلے گا، میں آپ کو بتاؤں کہیں کہیں یہ بھی سب ملے ہوتے ہیں، کہیں ہر جگہ نہیں لیکن کہیں نہیں۔ نہیں اچھا بغیر اب انفارمیشن وہ کے کام لاک تھوڑی نہیں نا۔ کرتے لوگ، اتنی بے وقوفی ہے کہ اے ٹی ایم کو اندر سے لاک نہیں کرتے آپ اے ٹی ایم مشین کے طرف آپ کا منہ ہے، پیچھے سے آپ کے ساتھ آ کے کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ تو بھی اس نہیں کر لیے میں سکتے۔ چاہتی ہوں ویورز کو یہ بتانا کہ پلیز اے ٹی ایم مشینز جب آپ یوز کریں تو ایک تو اپنا ڈور لاک کریں، دوسری بات کہ میک شور کہ وہ جو گارڈ وہاں کھڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہو جہاں باہر ہی اے ٹی ایم کے تاکہ کھڑا آپ باہر لے کے بھی نکلیں تب بھی، تاکہ آپ کسی سیکیورٹی کے ساتھ تو باہر آ سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ میں نکلوں بھی تو یہ گارڈ اس کو ہینڈل کر لے گا۔ جو گارڈ جنگلے بند کر کے بیٹھا ہوا ہے بینک کی حفاظت کرنے، تو پھر ایسے گارڈ کے کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، میرا تو بڑا دل چاہتا کہ میں دوسرے دن جا کے اس بینک کی جو عملہ ہے اس کو شکایت کروں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اینی ویز ڈپریشن پہ ہم بات کریں۔ ہاں ڈپریشن پہ بات کر رہے تھے، بیچ میں یہ ہو کڈنی، گیا۔ ہاں انہوں نے ایک کویشچن کیا اپنے بچے کے بارے میں، وہ میں مختصراً جواب دے دیتی ہوں۔ 4 سال کا بچہ ہے، فوڈ ڈائری بھی آپ کو بنانی پڑے گی، اس میں نوٹ کیجئے کس چیز سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں گی اور ایٹ اے ٹائم اس کو ایک فوڈ دیں گی اور اس پہ چیک رکھیں گی کس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ پک ہو جائے گا فوڈ، اور ہمیں بھی ایزی رہے گا ایسا ڈائٹ پلان بنانا اس بچے کے لیے جس سے اس کی تکلیف بہتر ہو جائے۔ نہیں آپ سے یہ کام ہو پا رہا تو پھر اس کے فوڈ الرجی ٹیسٹ آپ کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کڈنیز کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم، تو آپ نے پوچھا تھا اس کی پریونشن کے بارے میں، تو میں نے پانی جو ہے وہ بہترین ایک آئٹم بتا دیا ہے۔ پانی کا کیسے چیک ہوگا کہ آپ کو اپنے یورین کے کرنل پہ نظر رکھنی ہے کہ آپ واش روم جب جائیں یورین پاس کر کے آئیں تو اس کے رنگ کو ضرور دیکھیں، وہ کوئی فومی نہ ہو، ببلز نہ ہو، اسمیلی نہ ہو، یورین کا کلر بالکل کلیئر ہو۔ تو یہ چیز تو گھر بیٹھے سب کر سکتے ہیں نا، مائیں اپنے بچوں پہ کر سکتی ہیں، بڑے خود کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اسپیشل ڈائٹ کیسے ہیلپ کرتا ہے کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس کو؟ کڈنی ڈیزیز کی کوئی ایسی ایک ڈائٹ نہیں ہوتی۔ پیشنٹس کے لیے کون سی ڈائٹ؟ پیشنٹس کے بارے میں اگر ہم رینل فیلئر پرٹیکولرلی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رینل فیلئر بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، اکیوٹ رینل فیلئر اور کرونک رینل فیلئر۔ اکیوٹ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ سے، انجری سے، irreversible جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ کرونک ہو سکتا ہے آپ کو ڈائبٹیز تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، آپ کے گردے ڈیمیج ہوتے چلے گئے۔ ڈائٹیشن کا رینل پیشنٹس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کڈنی سینٹر سے آئے ہوئے تھے، وہ خود آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی پراپرلی ہائرڈ کی جاتی ہیں ڈائٹیشنس کڈنی کے پیشنٹس کے لیے، بیکاز ان کو مانیٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کو بہت چیک کرنا پڑتا ہے۔ اگر کڈنیز کا کام بیسیکلی ہے کیا، گردوں کا کام ہے آپ کے ویسٹ پروڈکٹس جو ہے وہ باڈی سے نکالنا، جسم کی صفائی کرنا۔
کچھ بھی اونچ نیچ ان میں ہو رہی ہے تو وہ ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ باڈی میں کلیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے, جمع ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس پیشنٹس کو ہو سکتی ہیں. سائن اینڈ سمٹمز میں اس کا یہ ہوتا ہے یورین کم ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, یورین پراپرلی پاس نہیں ہو رہا, سویلنگ ہو رہی ہے ٹانگوں پہ, اینکلز پہ, یہ سب چیزیں. انیمیا, خون کی کمی, بیکاز ہارمون جو ایریتھروپوئٹن جو بلڈ سیلز بنانے میں کام دیتا ہے وہ کڈنیز بناتا ہے. تو ویریس چیزیں ہیں. گردے یہ کام پراپرلی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, پیشنٹ ان چیزوں کی شکار ہو سکتا ہے. ڈائٹ پلان پیشنٹ کا بہت مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر پروٹینز جو ہے وہ فلٹر نہیں ہو رہے, اگر بالکل ہی پروٹینز ان لوگوں کی ہم بند کر دیں, گوشت بند کر دیا, چکن بند کر دیا, انڈے بند کر دیے, تو وہ تو میل نرش ہو جائیں گے, بالکل ویک ہو جائیں گے, ان کا امیون سسٹم بیکار ہو جائے گا. پروٹینز کو اگر زیادہ ہم بڑھا دیتے ہیں ان کی ڈائٹ کے اندر تو گردے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک سے نہیں کر رہے, کڈنی, تو اس کو بہت چیک کرنا پڑتا ہے, بہت دھیان کرنا پڑتا ہے. ہائی بلڈ پریشر, کڈنی ڈیزیز اینڈ سوڈیم کے آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ ہائی بلڈ پریشر اگر لوگوں کا رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کرتے 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 گردوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. جو لوگ اپنا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہے سو واٹ, وہ اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے, اپنا وزن اگر ان کا زیادہ ہے اس کو کم نہیں کرتے. بلڈ پریشر کے لیے بہت ساری میڈیسنز دی جاتی ہیں, ڈائیوریٹکس دیے جاتے ہیں, وہ نہیں لیتے. بسائڈز دیٹ سالٹ انٹیک کو کم کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, سالٹ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ کہ بہت زیادہ پانی بھی یوز نہ کریں, نمکین چیزیں نہ کھائیں, وہ کھانے کے بعد اور پیاس لگتی ہے, بیکاز فلوئڈ بیلنس بھی کڈنیز کرتے ہیں. وہ یہ خیال اپنا نہیں کریں گے, یہ والے ہائی بلڈ پریشر والے پیشنٹس, کڈنیز ڈیمیج ہوں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ پھر خطرناک ہی ہوگا. ٹھیک, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈائٹ پیشنٹس کی سجیسٹ, اگر آپ سجیسٹ کی چاہ رہی ہیں کہ اسے سجیسٹ کیا جائے, تو ان کے لیے ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو آپ پانی بھی زیادہ نہیں دے سکتے. جی ہاں, کیوں؟ پانی اس وجہ سے زیادہ نہیں دیتے, جیسے کڈنیز کا جو فنکشن ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ ویسٹ پروڈکٹس کو نکالنا ہے باڈی سے, بلکہ فلوئڈ کے انٹیک کو ریگولیٹ کرنا, فلوئڈ بیلنس کرنا, یہ سارا میکینزم بھی کڈنیز کا ہے, ٹھیک ہے. اگر کڈنیز جو ہیں وہ یہ نہیں کام اپنا صحیح کر رہی ہیں تو فلوئڈ تو باڈی میں کلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا, تو پھر فلوئڈ انٹیک کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, نمکین چیزوں کو بند کیا جاتا ہے, نمکین چیزوں کو کھانے سے بھی بند کیا جاتا ہے تاکہ پیاس نہ لگے. ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ لیمن یوز کر لیا کریں, ٹھیک ہے, اور اپنے فلوئڈ انٹیک کو بھی ان کو چیک کرنا پڑتا ہے. اچھا, اب پھر ڈپریشن پہ یہ بات آ جاتے ہیں دوبارہ. آپ کے پاس کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ آتا ہے؟ بہت آتے ہیں, بہت آتے ہیں, تو وجوہات کیا ہوتی ہیں زیادہ تر؟ ہسٹری ٹیکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ کوئی وجہ نہیں ہوتی, کئی دفعہ ہوتی ہے. بہت ساری خواتین میرے پاس کلینک میں آتی ہیں اپنے ڈپریشن کے ڈائٹ پلانز بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور جب ان کی ہسٹری لیتے ہیں ہسبینڈ کی طرف سے فل سیٹسفیکشن, کوئی بچوں کا, اچھا وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولیں گی نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں نا, وہ اپنے مسئلے کا حل لینے کے لیے میرے پاس آئی ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں کی بیوقوفی ہوتی ہے عائشہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ان کو سچائی نہیں بتا رہے. اگر وہ سچائی مجھے نہیں بتائیں گی میں ان کی کوئی مدد نہیں, میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. تو وہ بیسک چیز یہی ہے کہ ان کو اپنی ہر پرابلم میرے ساتھ شیئر کرنی ہے, چاہے وہ کتنی بھی پرسنل ہو. رہا سوال ہم ڈاکٹرز, ہمارے پاس سیلیبریٹیز بھی آتی ہیں, میڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے بھی لوگ آتے ہیں. ہم ادھر ادھر باتیں پھیلانا یا شیئر کرنا یہ ہمارا کام نہیں, ہمارا کام اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو بہت ساری دفعوں میں جو خواتین ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کلینکس میں ڈپریشن کے ڈائٹ پلان کو لینے کے لیے, ان کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہوتی, ہسبینڈز کی, بچوں کی, روپے پیسے کی, کسی چیز کی. سعودیہ سے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, رانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی, میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے بہت زیادہ جلن ہے. اچھا. اور شوگر بھی ٹیسٹ کروائی ہے میں نے, سب ٹھیک ہے, لیکن ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے نیچے سائڈ میں. ہاں, تلووں میں. اور تقریباً دن میں یورین مجھے 10 بار آتی ہے. یورین کا تو اس سے بھائی تعلق نہیں ہے. رہا سوال آپ کے ٹانگوں کی یا پاؤں کی تکلیف کا, آپ آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ کو ایک تو دکھائیے اور اپنے کیلشیم وائٹامن ڈی لیولز چیک کروائیے, تو امید ہے بہتری ہو جائے گی. تو یہ زیادہ شوگر کی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ شوگر بتا رہے بہت زیادہ آ رہا ہے, لیکن انہوں نے شوگر ٹیسٹ کروا لیا, یہ بتا رہے ہیں 10 ٹائمز. ہاں 10 ٹائمز ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے عائشہ کہ 10 ٹائمز میں گیپ ہوگا کافی, یا تو ان کی انٹیک زیادہ ہے پانی کی.
بالکل. یا فزی ڈرنک پانی کی انٹیک اگر زیادہ ہے, جوسز کی ہے, چائے کی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو آپ کو فزی ڈرنکس کا آپ یوں پی رہے ہوتے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. ابھی حج پہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہاں پہ چکر یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ مہنگا ہے, کولڈ ڈرنک سستے ہیں. یہی تو پرابلم ہے, اس وجہ سے آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے. یہی تو پرابلم ہے. باہر آپ یہی تو دیکھیں, وہاں پانی مہنگا ہے, وہاں ڈرنک سستی ہے, پانی مہنگا ہے. تو الحمدللہ جو ہمارے یہاں پانی مل جاتا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کریں. آپ دیکھیں لوگوں کے ویٹ اسی لیے بڑے ہوتے ہیں. اچھا خیر, ہم تو وہ ہڈی ہیں کہ نہ فزی ڈرنکس اثر کر رہی ہیں نہ چاکلیٹس اثر کر رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت بہت شکر ہے اللہ کا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ فزی ڈرنکس بھی ڈپریشن میں بالکل ہوتی ہیں. فزی ڈرنکس, چاکلیٹس, چائے, کافی, یہ خواتین یا جو لوگ یا بچے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. خود ایک آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اس کو یوز کر کے دیکھیں. ایک فزی ڈرنک پینے کے بعد آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں, آپ کا لگتا ہے موڈ بہتر ہو گیا اور آپ بہت حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. آپ اس کی انٹیک بڑھاتے جائیے اور دیکھیے کہ آپ کا, بس میں کیا وہ ورڈ یوز کروں, ستیہ ناس ہی ہو جاتا ہے. اچھا عائشہ, کوئی ایسی ڈپریشن کو روکنے کے لیے یا ڈپریشن سے ہٹنے کے لیے, جو کہ بہت مشکل ہے, آپ ڈپریشن سے ایک دم نہیں ہٹ سکتے, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کو ڈپریشن ایک دم نہیں ہوگا بٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. کوئی ایسی لائٹ سی ڈائٹ ہو یا ایسی کوئی اچھی ڈائٹ ہو جو آپ کو فریش رکھ سکے, چہرے پہ ہر وقت ایک اسمائل ہو. اب عائشہ اسمائل تو لانی ہے, وہ تو لائیں, لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ نہیں کوئی لا پا رہا, اب کوئی بنا ہوا ہے, اگر کوئی بنا ہوا ہے تو اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. چہرے پہ اسمائل لانی پڑے گی, پانی بہت زیادہ پینا پڑے گا. مطلب بڑے غور سے سارے لوگ یہ پوائنٹس, اور میرے خیال سے ان کے ارد گرد والوں کو بھی ان کو اسمائل کرانا چاہیے. پھل اور سبزیاں زیادہ کھانی پڑیں گی. ارد گرد کے لوگ ان کو اسمائل نہیں کروا رہے, تبھی تو ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں, ان کو لوگوں کو کہہ رہی ہوں جن کو ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ ڈپریشن والوں کے لیے شو نہیں ہے, یہ آپ لوگ کے لیے بھی ہے, جو لوگ ڈپریشن کے مریض کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں چلو جی اس سے تو منہ ہی موڑ لو, یہ تو ابھی بیٹھے گا باتیں شروع کر دے گا. اتنے ہم لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں کہ باتیں ہی نہیں سننا چاہتے ان بیچاروں کی جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ایسے سیلفش نہ بنے. اگر آپ کے گھر میں, آپ کے سراؤنڈنگز میں, آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں, جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, سن لیں ان کی بات. کیا پتا آپ کی ایک اچھی ایڈوائز ان پہ اثر کر جائے اور وہ بات سننی بھی تو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, یہ لوگ بہت بولنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ. عائشہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس دفعہ اپنا ویکینڈ ذرا آپ ہیپننگ کر کے آئیے گا, تاکہ میں آپ سے ویکینڈ میں پوچھوں کہ آپ نے کیا کیا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. بڑا مزہ آیا آج. ڈپریشن پہ ہم نے بات کی, کڈنی پہ بات کی. ہوپ آپ کو شو اچھا لگا ہوگا. اور اپنی فیڈ بیک دینے کے لیے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں chhuloasman@news1tv.tv پہ, اور میسیجز اور جوائن اس آن فیس بک. ہمارا جو ایڈریس ہے www.facebook.com/chhuloasman, اس پہ بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ ابھی تک جو ہمیں سجیشنز دے رہے. اپریشیٹ کریں یا کرٹیسائز کریں, ہمیں سب کچھ اچھا لگتا ہے. تو جسٹ کیپ پوسٹنگ اس, ہمیں اچھا لگتا ہے. ایک بہت مزے کا شو ہوگا کل آپ کے لیے. اس وقت میں آپ سے خداحافظ کرتی ہوں. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ آؤں گی. خداحافظ.